گلابی جاڑا جوبن پر تھا۔ فضا رومان پرور اور خوشگوار تھی۔ دن بھر دھوپ میں گھومیں یا سائے میں سستانے بیٹھ جائیں، موسم کا ہر انداز بھلا تھا۔ دو روایتی موسموں کے بیچ کا عرصہ بڑا کیف آور ہوتا ہے، جذبات میں نئی امنگ اور ہلچل پیدا کرتا ہے۔ وہ بھی ایسے ہی گلابی موسم کی ایک چاندنی رات تھی۔ میں اس وقت اپنے کوارٹر کے مختصر سے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک کوارٹر کے دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ چھوٹے موٹے معاملات کو رات کو ڈیوٹی دینے والے اہلکار خود نمٹا لیا کرتے تھے۔ یقیناً تھانے میں کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی، ورنہ میری طرف رجوع نہ کیا جاتا۔ دروازے پر میرا حوالدار خیبر خان کھڑا تھا۔ ملک صاحب، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ کو ابھی تھانے آنا ہوگا۔ حوالدار نے بتایا کہ ایک بارات چک 32 سے واپس چک 84 کی طرف آ رہی تھی کہ راستے میں ڈاکوؤں کے ایک مسلح گروہ نے بارات پر حملہ کر دیا۔ آنن فانن ڈاکو اپنا کام کر کے اس طرح گھنے جنگل کی تاریکی میں غائب ہو گئے جیسے اچانک نمودار ہوئے تھے۔ اس مختصر سی کارروائی میں دلہا، جس کا نام عارف تھا، قتل ہو گیا تھا۔ ڈاکو جاتے ہوئے دلہن کو اور زیورات کے صندوق کو ساتھ لے گئے تھے۔ مزاحمت کی کوشش میں کئی باراتی شدید زخمی ہو گئے تھے، جنہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ یونیفارم پہن کر میں فوراً تھانے پہنچا۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے میں نے درجن بھر افراد کو وہاں بیٹھے اور کھڑے دیکھ لیا تھا۔ چک 84 تھانے سے جنوب مشرق میں نصف میل کے فاصلے پر واقع تھا اور چک 32 مغرب میں لگ بھگ 7 میل دور تھا۔ یہ دونوں گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ ان دونوں گاؤں کے درمیان 4-5 میل کا علاقہ جنگل پر مشتمل تھا۔ دونوں گاؤں کو ملانے والا راستہ جنگل کے اندر سے ذرا ہٹ کر گزرتا تھا۔ واقعات کے مطابق آج صبح چک 84 سے عارف کی بارات چک 32 کے لیے روانہ ہوئی۔ دوپہر سے پہلے وہ لڑکی والوں کے گاؤں پہنچ گئے۔ نکاح اور دیگر رسموں سے فارغ ہوتے ہوتے شام ہو گئی۔ لڑکی والوں نے اصرار کیا کہ رات کا کھانا کھا کر جائیں، لہٰذا چک 32 سے بارات کی واپسی میں کافی دیر ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں جب یہ لوگ جنگل سے گزرے تو ڈاکوؤں کو اپنی سرگرمی دکھانے کا موقع مل گیا۔ حوالدار 4 افراد کو میرے کمرے میں لے کر آیا۔ ان میں ایک مقتول دلہا کا باپ خدا بخش تھا۔ خدا بخش کی عمر لگ بھگ 55 برس ہوگی۔ وہ بھاری جثے اور مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا، لیکن اس وقت انتہائی خستہ حال دکھائی دیتا تھا۔ دوسرا شخص نذیر علی تھا۔ یہ دلہا اور دلہن کا پھپھا تھا۔ وہ اپنے بیوی اور بچے سمیت بارات کے ساتھ آیا تھا اور واپس جا رہا تھا۔ تیسرا شخص سکندر بھی ان کا قریبی عزیز تھا۔ چوتھا فرد ایک 15 سال کا لڑکا تھا جس کا نام طارق تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ دلہا کا چھوٹا بھائی تھا۔ ان 4 افراد نے ملتا جلتا بیان دیا۔ ان کے مطابق وہ لوگ دلہن کو لے کر چک 32 سے چک 84 کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں مسلح ڈاکوؤں کے جتھے نے ان پہ حملہ کر دیا۔ بارات 45 افراد پر مشتمل تھی۔ سب سے آگے ایک گھڑ سوار شخص حبیب اللہ تھا جس کے پاس ریوالور تھا۔ حبیب اللہ کے پیچھے 2 گھڑ سوار تھے، ایک دلہا کا چھوٹا بھائی طارق، دوسرا اس کا پھوپھی زاد لیاقت۔ یہ دونوں غیر مسلح تھے۔ ان کے پیچھے 3 گھڑ سوار تھے۔ درمیان میں دلہا عارف، اس کے دائیں بائیں 2 دوست تھے، صفدر اور ہارون۔ ان گھڑ سواروں کے پیچھے 5 بیل گاڑیاں تھیں۔ پہلی بیل گاڑی پر دلہن کی ڈولی تھی، اس کے ساتھ ہی دلہا اور دلہن کے گھر کی عورتیں بھی سوار تھیں۔ بہت قیمتی تحائف اور زیورات والا صندوق اسی بیل گاڑی پر تھا۔ دوسری بیل گاڑی پر عورتیں سوار تھیں، تیسری پر مرد حضرات سوار تھے، چوتھی اور 5ویں بیل گاڑی پر جہیز کا ساز و سامان تھا۔ بیل گاڑیوں کے پیچھے سب سے آخر میں 3 گھڑ سوار تھے۔ ان میں سے 2 کے پاس بندوقیں تھیں، مگر بندوقوں کے استعمال سے پہلے ہی ڈاکوؤں نے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ بارات میں سب سے آگے چلنے والا حبیب اللہ، جس کے پاس ریوالور تھا، وہ شدید زخمی ہو کر ہسپتال میں تھا۔ دیگر مردوں کے پاس کلہاڑیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن ڈاکوؤں نے انہیں مزاحمت کا موقع ہی نہ دیا۔ بارات کے اس 45 افراد پر مشتمل قافلے میں غالب تعداد مردوں کی تھی،
جن میں سے زیادہ لوگ مسلح تھے، اکثر کے پاس لاٹھیاں اور کلہاڑیاں تھیں، لیکن اتنے زیادہ لوگ ڈاکوؤں کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ مجھے یہ ایک گہری سازش کا شاخسانہ دکھائی دے رہا تھا۔ قتل، ڈکیتی اور اغوا کی وہ واردات رات کے قریباً 9 بجے عمل میں آئی تھی۔ دلہا کے جسم میں 4-5 گولیاں لگی تھیں۔ میرا اندازہ تھا کہ دل میں پیوست ہونے والی گولی نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا۔ چشمدید گواہوں کے بیان کے مطابق واردات کے بعد گھڑ سوار ڈاکو جنوب کی سمت چلے گئے تھے۔ جنوب میں 2-2.5 میل کے رقبے پر گھنا جنگل تھا اور 3-4 میل کے فاصلے پر سلطان پورہ نامی ایک قصبہ تھا۔ اگر وہ لوگ باقاعدہ ڈاکو تھے تو ان کا تعلق جنگل سے ہو سکتا تھا، اور اگر وہ محض ڈاکوؤں کے بھیس میں تھے تو پھر وہ سلطان پورہ کے رہنے والے ہو سکتے تھے۔ میں نے 4 اہلکاروں پر مشتمل ایک پولیس پارٹی کو 2 باراتیوں کے ساتھ جائے وقوعہ کی جانب روانہ کر دیا۔ واردات کو اگرچہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا، مگر ڈاکوؤں کا تعاقب اور سراغ بہت ضروری تھا۔ ان لوگوں کے قبضے میں دلہن تھی جو بدقسمتی سے کنواری بیوہ کا ٹائٹل حاصل کر چکی تھی۔ زیورات والے صندوق کی اہمیت سے انکار نہیں، مگر دلہن کو ڈاکوؤں کے چنگل سے نکالنا بہت ضروری تھا۔ وہ سفاک لوگ پہلے ہی دلہا کو قتل کر کے اپنے وحشی ہونے کا ثبوت دے چکے تھے۔ دلہا کے باپ نے کہا، تھانے دار صاحب، پوچھ پرتیت تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی، اس وقت آپ ہمیں گھر جانے دیں۔ میں اس کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا شادی کا گھر ماتم قدم میں بدل چکا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم عورتوں کو لے کر گھر پہنچو، میں جائے واردات کا معائنہ کرنے کے بعد تمہارے پاس آؤں گا، باقی کارروائی تمہارے گھر میں ہی ہوگی۔ خدا بخش کے جانے کے بعد میں نے خیبر خان کے علاوہ ایک اور ہوشیار کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور جائے واردات کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہم پوری طرح مسلح تھے اور ہر نوعیت کے خوشگوار یا ناگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ چاندنی رات میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کرنا بڑا سنسنی خیز ہوتا ہے۔ میں نے رہنمائی کے لیے 2 باراتیوں کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ میرا ذہن مسلسل اس واردات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جو حالات میرے علم میں آئے تھے ان سے میں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ ڈاکوؤں کو بارات کے قافلے کے ٹائم ٹیبل، واپسی میں ہونے والی تاخیر اور دیگر تمام معلومات موجود تھیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ بارات میں شامل افراد میں سے صرف 3 کے پاس اسلحہ ہے، حبیب اللہ، عمر اور رفیق۔ انہوں نے آنن فانن انہی تینوں کو زخمی کیا اور کسی مزاحمت کے قابل نہیں چھوڑا۔ لاٹھی بردار اور کلہاڑی والوں کو تو وہ خاطر میں ہی نہیں لائے، اور دلہن کے ساتھ ساتھ زیورات والا صندوق لے کر چلتے بنے۔ مجھے یہ ڈاکوؤں کی معمول کی واردات نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک بھرپور انتقامی کارروائی دکھائی دے رہی تھی۔ سوال یہ تھا، ڈاکوؤں کا وہ گروہ کس سے انتقام لینا چاہتا تھا؟ دلہا سے، دلہن سے، یا دونوں سے؟ حوالدار کی آواز نے مجھے چونکایا۔ وہ کہہ رہا تھا، ملک صاحب، آپ کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے روا روی میں کہا، تو پھر تم اپنا تبادلہ کسی اور تھانے میں کرا لو۔ جب تک میں اس تھانے کا انچارج ہوں یہ مشکل تو بہرحال رہے گی۔ جناب، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا، آپ کی جگہ کوئی اور تھانے دار ہوتا تو آدھی رات کو یوں اٹھ کر جائے واردات کی طرف نہ چل پڑتا، اور وہ بھی ایک سنسان بیابان جنگل میں۔ میں نے کہا، خیبر خان، ہر تھانے دار کو یہی طرز عمل اپنانا چاہیے۔ جو افسر خود کاہل ہوتے ہیں ان کے نیچے کا عملہ بھی سستی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ بالآخر ایک روز یہ آرام طلب مشینری زنگ آلود ہو کر ناکارہ ہو جاتی ہے اور چوروں، ڈاکوؤں اور مجرموں پر ہاتھ ڈالنے کے قابل نہیں رہتی۔ تھوڑی دیر بعد ہم باراتیوں کی رہنمائی میں جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ اس جگہ اچھی خاصی افراتفری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میرے ساتھ آئے ہوئے باراتیوں میں سے ایک نے کہا، جناب، بدبخت ڈاکو سبھی کچھ لوٹ کر لے گئے۔ پتہ نہیں ایسے لوگوں کو قدرت نے ڈھیل کیوں دے رکھی ہے۔
میں نے کہا یہ ڈھیل عارضی ہوتی ہے، سمجھ لو ان ڈاکوؤں کے پکڑے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے تھانے کی حدود میں یہ جرم کر کے انہوں نے اپنے حق میں اچھا نہیں کیا، میں انہیں پاتال سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اسی وقت میرا کانسٹیبل مشکور دوڑتے ہوئے ہماری جانب آیا۔ کانسٹیبل مشکور بہت متجسس طبیعت کا مالک تھا، اسے ہر لمحے کسی نہ کسی شے کی کھوج لگی رہتی تھی۔ یہ اس کے لیے بہت کارآمد بات تھی کیونکہ جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کر رہا تھا اس میں تجسس کا مادہ بہت مفید ہوتا ہے۔ مشکور نزدیک آیا تو میں چونک اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید کپڑا تھا۔ یہ کیا ہے مشکور علی؟ ململ کا دوپٹہ ہے جناب۔ میں نے کپڑے کو ہاتھوں میں لے کر چیک کیا۔ یہ موسم ململ کے دوپٹے کا ہرگز نہیں تھا، لہٰذا مجھے شدید حیرت ہوئی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ ادھر ایک درخت کے تنے سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا، وہ جنگل کا شمالی حصہ تھا۔ اس طرف کسی درخت کے تنے سے ململ کے دوپٹے کا ملنا فکر انگیز اور تعجب خیز تھا۔ میری معلومات کے مطابق ڈاکو دلہن اور زیورات والے صندوق سمیت جنگل کے جس حصے میں داخل ہوئے تھے وہ جنوب کی سمت تھا، جبکہ مذکورہ دوپٹہ شمالی حصے میں ایک درخت سے بندھا ہوا تھا۔ وہ جنگل کوئی تفریحی مقام نہیں تھا جو کوئی یہ سوچتا کہ کوئی پکنک پارٹی وہ دوپٹہ چھوڑ گئی ہوگی۔ اس دوپٹے کا تعلق ڈاکوؤں ہی سے تھا۔ ممکن ہے انہوں نے اسے نشانی کے طور پر کسی درخت سے باندھا ہو۔ تفتیش کے لیے میرا یہاں صبح دوبارہ آنا بہت ضروری تھا کیونکہ لالٹین کی روشنی میں تلاش اور تفتیش جاری رکھنا وقت ضائع کرنے کے برابر تھا۔ ہم واپسی کے لیے پلٹے تو بارات کے مہمانوں میں سے جن کو میں رہنمائی کے لیے ساتھ لایا تھا ان میں سے ایک نے کہا، جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم چک 32 کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ کم سے کم ہم دلہن والوں کو اس افسوسناک واقعے کی اطلاع تو دے دیں۔ چک 32 میں اطلاع پہنچانے کی تم فکر نہ کرو، یہ کام میں خود کر لوں گا۔ تم یہ بتاؤ، کیا تمہیں ڈاکوؤں کے بارے میں کچھ اندازہ ہے؟ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ بولا، یہ تو بہت مشکل سوال ہے جناب، ہم ڈاکوؤں کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں؟ وہ لوگ آندھی طوفان کی طرح جنگل سے آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے، ہمیں ان سے کچھ کہنے کی مہلت ہی نہیں ملی، نہ انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ ادا کیا۔ دیکھو بھائی، ایک بات تو تم لوگوں کو ماننا ہوگی، یہ ڈاکوؤں کی کوئی عام سی کارروائی نہیں ہے، بلکہ صاف ظاہر ہے انہوں نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت گھات لگا کر بارات پہ حلہ بولا ہے۔ یہ کسی گہری سازش اور انتقام کا نتیجہ ہے۔ اب تم لوگ بتاؤ، دلہا دلہن کے خلاف ایسی سازش کون کر سکتا ہے؟ باراتی مہمان بولا، جناب اب رانی بیچاری کی ڈاکوؤں سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو خواہ بندنصیب دلہا کی مصیبت کا شکار ہو گئی، کیا قسمت پائی ہے اس نے؟ دوسرا شخص بولا، رانی کو تو ہم ایک رات کی دلہن بھی نہیں کہہ سکتے، اس سے پہلے ہی اس کا سہاگ اجڑ گیا۔ میں نے اپنی کرید جاری رکھتے ہوئے کہا، ضروری نہیں کہ ڈاکوؤں کی دشمنی دلہا دلہن سے ہو، بعض اوقات والدین کے اعمال کا پھل بھی اولاد کے حصے میں آ جاتا ہے۔ وہ بولا، جناب اللہ بخش تو بہت امن پسند انسان ہے، ہم نے آج تک اسے کسی سے جھگڑتے نہیں دیکھا، دشمنی تو دور کی بات ہے۔ جس اللہ بخش کا یہ لوگ ذکر کر رہے تھے وہ خدا بخش کا بڑا بھائی اور دلہن رانی کا باپ تھا۔ دلہا عارف اور دلہن رانی آپس میں تایا چچا کے بچے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے ساتھ ہی چک 84 پہنچ گیا۔ خدا بخش کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ وہ واقعہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ لمبی تان کر سو جاتے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی مگر تمام افراد جاگ رہے تھے۔ میں خدا بخش کی بیٹھک میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس موجود تھا۔ میں نے اس اندوہناک واقعے پر اظہار افسوس کیا اور کہا، میں اپنے فرائض سے مجبور ہوں ورنہ اس وقت تمہیں تکلیف نہ دیتا۔ اس نے انتہائی معقول جواب دیا، تھانے دار صاحب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں میری بھلائی کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ میری التجا ہے کہ آپ رانی کو ڈاکوؤں کے چنگل سے نکال لائیں اور میرے عارف کے قاتلوں کو بھیانک سزا دلوائیں۔ میں نے خدا بخش کو ململ کا دوپٹہ دکھا کر اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا،
جناب، یہ کم سے کم میرے گھر کی کسی عورت کا نہیں ہے۔ اس ٹھنڈے موسم میں ایسا باریک دوپٹہ کوئی نہیں پہنتا۔ آج کل تو گرم شالوں کا موسم ہے۔ میرا خود بھی یہی خیال تھا کہ ڈاکوؤں نے وہ دوپٹہ کسی نشانی کے طور پر درخت سے باندھا تھا۔ رات کی تاریکی میں سفید دوپٹے کو آسانی سے دیکھنا ممکن تھا۔ میں نے خدا بخش سے پوچھا، ڈاکو اپنے ساتھ تمہاری بہو رانی کے علاوہ ایک ٹرنک بھی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس ٹرنک میں اور کیا کچھ تھا؟ وہ بولا، 25 تولے سونا اور 40 تولے چاندی کے زیورات تھے۔ اس کے علاوہ چند قیمتی تحائف اور کامدار سوٹ اسی صندوق میں تھے۔ خدا بخش ایک آسودہ حال زمیندار تھا۔ اس کا گھر بھی معقول تھا۔ میں نے صندوق کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا، وہ چھوٹے سائز کا جستی ٹرنک تھا۔ اس کی چوڑائی 1.5 فٹ، لمبائی 2.5 فٹ تھی۔ اس ٹرنک پر ایک مضبوط تالا بھی تھا۔ میں نے کہا، ڈاکوؤں کے لیے تالے کنڈیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جناب، صندوق اور زیور جائے جہنم میں رانی کے لیے فکر مند ہوں۔ پتہ نہیں ڈاکو اسے کہاں لے گئے ہیں، اس کے ساتھ کیسا سلوک۔ میں بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بڑے چاؤ سے اس کی بیٹی بیاہ کر لایا تھا، لیکن اسے میرے گھر میں آنا نصیب نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کس دشمن کی نظر کھا گئی ہماری خوشیوں کو۔ مجھے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اشارہ مل گیا تھا۔ میں نے اس سرے کو پکڑ کے خدا بخش سے پوچھا، میں بھی تو اسی دشمن کی تلاش میں ہوں۔ تمہارے خیال میں تم لوگوں کی خوشیوں کو کس بدبخت کی نظر لگی ہوگی؟ وہ بولا، میں نے تو ایسے ہی ایک بات کہہ دی، میرے ذہن میں کسی دشمن کا نام یا چہرہ نہیں ہے۔ تم نے تو بات ایسے ہی کہہ دی تھی، مگر میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ یہ ڈاکوؤں کی کارروائی نہیں لگتی۔ اس سازش کے پیچھے یقیناً تمہارے کسی دشمن کا ہاتھ ہے، اور اس دشمن تک تم ہی پہنچا سکتے ہو۔ میں کسی ایسے شخص سے واقف نہیں جو اس حد تک نقصان پہنچا دے۔ میرا جوان جہان بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا، اور بھائی کی بیٹی کو ڈاکو لے گئے۔ اللہ بخش نے کتنی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے رانی کو میری بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم کن مشکلات کا ذکر کر رہے ہو؟ اللہ بخش کی بیوی یعنی رانی کی ماں اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اللہ بخش نے خدیجہ کی ایک بات نہ سنی اور اپنی بات منوا کر دکھائی۔ لیکن شاید قدرت کو اللہ بخش کی ضد پسند نہیں آئی۔ افسوس، سب کچھ الٹا ہو گیا۔ دونوں گھر اجڑ گئے، میرا بیٹا بھی اور اس کی بیٹی بھی۔ خدا بخش، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک بھائی اپنی بیٹی دوسرے بھائی کے بیٹے کو دے رہا ہے، اس میں خدیجہ کے اعتراض کا کون سا پہلو ہے؟ وہ رشتے کی مخالفت کیوں کر رہی تھی؟ خدا بخش اٹکتے ہوئے بولا، دراصل بات یہ ہے جناب، خدیجہ چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی رانی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے بشارت سے کرے، مگر اللہ بخش کی نظر میں بشارت کوئی اچھا لڑکا نہیں تھا۔ پھر وہ اپنے سالے الیاس کو بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں کے تعلقات ایک دوسرے سے بڑے خراب تھے۔ خدا بخش کے اس انکشاف نے مجھے دور تک سوچنے کی راہ دکھا دی۔ رانی کی ماں اس کی شادی اپنے بھتیجے بشارت سے کرنا چاہتی تھی، لیکن شوہر نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ اللہ بخش کے اپنے سالے سے تعلقات خراب تھے اور وہ بشارت کو بھی ناپسند کرتا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں بشارت کا نام میرے ذہن میں چمکنے لگا۔ میں نے کہا، کیا بشارت اور رانی کی شادی کرانے کی خواہش صرف خدیجہ کی تھی، یا اس کا بھائی الیاس بھی اس میں دلچسپی رکھتا تھا؟ اگر اللہ بخش راضی ہو جاتا تو الیاس بھی اپنی چھوٹی بہن خدیجہ کے ہاں رشتہ لے کر آ جاتا۔ اور بشارت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ بھی رانی کو پسند کرتا تھا۔ الیاس کی رہائش کہاں پر ہے؟ چک 32 میں ہی رہتا ہے۔ کیا الیاس یا اس کے گھر کے لوگ اس شادی میں شریک تھے؟ نہیں، انہوں نے اس شادی کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا۔ الیاس کی براہ راست تم سے تو دشمنی نہیں ہے نا؟ ہمارے درمیان کبھی میل جول ہی نہیں رہا، دوستی یا دشمنی کا کیا سوال؟ لیکن خدا بخش، تمہارے بیٹے کا قتل ایک خطرناک دشمنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ ایسا لگتا ہے آپ الیاس کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، مگر وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھو خدا بخش، مجھے حتمی طور پر تو یقین نہیں، مگر حالات و واقعات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ تھانے دار صاحب، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اور مرنے کے بعد خدا کو بھی جواب دینا ہے۔ میں بغیر کسی ثبوت کے کسی پر شک کر کے اپنی عاقبت خراب کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شک ہمیشہ بغیر ثبوت کے ہی کیا جاتا ہے۔ اگر ثبوت ہاتھ لگ جائے تو پھر شک یقین کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تمہارا جوان بیٹا قتل ہو گیا، تمہاری بہو کو زیورات والے صندوق سمیت ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔ بارات میں کسی مرد و زن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، صرف ان افراد کو زخمی کیا گیا جو مسلح تھے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکو اس بارات میں شامل ہر شے سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے باقاعدہ طے شدہ منصوبے کے تحت یلغار کی اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان واقعات کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکوؤں کو یہ شادی پسند نہیں آئی۔ تم کیا کہتے ہو؟ جناب، میں آپ کی باتوں سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن ڈاکوؤں کی دشمنی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ میرے یا اللہ بخش سے کیوں انتقام لیں گے؟ ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ خدا بخش، تم فکر نہ کرو، میں جلد سے جلد اس گروہ کو ڈھونڈ نکالوں گا اور انہیں عبرت ناک سزا دلواؤں گا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی اہم یا غیر اہم بات تمہارے ذہن میں آئے تو مجھے فوراً بتانا۔ اس تفصیلی بیان کے بعد میں خدا بخش کی بیٹھک سے نکل آیا۔ بیچارے کا جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا، وہ بھی ایسے موقع پر کہ دلہا کے رنگ روپ میں تھا۔ خدا بخش کا بیان لینے کے بعد میرے ذہن میں تفتیش کا ایک نیا دریچہ کھل گیا تھا۔ میں بشارت اور اس کے والد الیاس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس شادی سے سب سے زیادہ تکلیف انہی کو پہنچی تھی۔ میں نے اگلی ہی صبح انہیں چیک کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں کے بیانات قلم بند کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہم نے کوئی 1.5-2 درجن افراد کے بیان نوٹ کیے، لیکن کسی سے کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی۔ البتہ سلمہ نامی ایک عورت نے ایک خاص زاویے کی طرف روشنی ڈالی۔ یہ سلمہ خدیجہ کی چھوٹی بہن تھی۔ دلہن، جس کا نام رانی تھا، یہ رانی کی سگی خالہ تھی۔ سلمہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ایک بیوہ تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹا منظور اس کے ساتھ تھا۔ منظور 14-15 سال کا ایک ایب نارمل لڑکا تھا۔ سلمہ اپنے بیٹے کے ساتھ شام کوٹ نامی گاؤں میں رہتی تھی۔ اس وقت وہ اپنی بھانجی رانی کے اغوا کی وجہ سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اس کا بیان لیا تو اس نے کہا، تھانے دار صاحب، مجھے تو لگتا ہے عارف کے کسی دشمن نے چوٹ دی ہے۔ میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے، بھلا کوئی دوست اس نوعیت کی لوٹ مار اور قتل و غارت گری نہیں کر سکتا؟ ڈاکوؤں کی صورت میں جو بھی تھا دشمن ہی تھا، دلہا کا دشمن ہو یا دلہن کا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سلمہ نے دھیمے اور پراسرار انداز میں کہا، لیکن میں جس شخص کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ماضی میں عارف کے ساتھ اس کا جھگڑا رہا ہے۔ میں چونک کر سلمہ کو دیکھنے لگا۔ سلمہ کی عمر 35-40 کے درمیان تھی۔ اسے بیوہ ہوئے لگ بھگ 10 برس ہو چکے تھے۔ وہ خاصی فٹ تھی، شکل و صورت بھی اچھی تھی۔ میں نے ایک لمحے میں اس کا غور سے جائزہ لیا اور اگلے ہی لمحے پوچھا، تم مجھے کس شخص کے بارے میں بتانا چاہتی ہو؟ وہ اسی پراسرار انداز میں بولی، اس کا نام مہر مشتاق ہے۔ میں نے اڑتی اڑتی سنی تھی کہ مہر مشتاق اور عارف کے درمیان کوئی تنازعہ ہوا تھا۔ یہ مہر مشتاق سلطان پورہ کے بہت بڑے زمیندار مہر یوسف کا بیٹا ہے۔ یہ لوگ وہاں کے طاقتور افراد ہیں۔ مشتاق کے دادا کا نام سلطان تھا۔ وہ قصبہ سلطان کے نام سے ہی سلطان پورہ مشہور ہے۔ سلمہ کے منہ سے سلطان پورے کا ذکر سن کر میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ یہ قصبہ جائے واردات سے جنوبی سمت میں تھا۔ واردات کے چشم دید باراتیوں کے مطابق ڈاکو اسی جانب جنگل میں گئے تھے۔ یہ جگہ لگ بھگ 2.5 میل تک جنگل تھی۔ جنگل سے نکلنے کے بعد 3-3.5 میل کے فاصلے پر قصبہ سلطان پورہ تھا۔ سلمہ کی باتیں توجہ طلب اور فکر انگیز تھیں۔
اگر واقعی مہر مشتاق اور عارف کے درمیان دشمنی تھی تو پھر اس واردات کو مشتاق کے ساتھ منسوب کرنے کا جواز تھا۔ مہر مشتاق عارف سے انتقام لینے کے لیے خود یا پھر ڈاکوؤں کی مدد سے ایسی کارروائی کر سکتا تھا۔ اس دشمنی کی حقیقت کی تصدیق یا تردید خدا بخش ہی کر سکتا تھا۔ میں نے مختلف زاویے سے سلمیٰ کو مزید گھسنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، مجھے جو کچھ معلوم تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یقین کریں نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ سلمیٰ بی بی، تم شام کوٹ میں کس طرف رہتی ہو؟ اس نے تفصیل سے مجھے اپنے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ سلمیٰ بی بی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں دوبارہ خدا بخش کے پاس آیا۔ خدا بخش، مجھے پتہ چلا ہے تمہارے بیٹے کا کسی مہر مشتاق سے پھڈا رہا ہے۔ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا، یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ بات کسی نے بھی بتائی ہو، تم میرے سوال کا جواب دو۔ بات تو بہت معمولی سی تھی۔ زمینداروں کے بیچ ایسے چھوٹے موٹے تنازع تو ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے درمیان پانی کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ مہر مشتاق اور عارف دونوں جوان خون ہیں، دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ لیکن میں نے مہر یوسف کے ساتھ مل کر سارے معاملات طے کر لیے، اور یہ فتنہ جس طرح کھڑا ہوا تھا اسی طرح بیٹھ گیا۔ اب تو اس واقعے کو کئی ماہ گزر چکے، میں تو اس کو بھول بھی گیا تھا۔ میں اس کی بات پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، خدا بخش، تم تو اس تلخی کو فراموش کر بیٹھے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ لوگ، خاص طور پر مشتاق، اس نے تمہاری طرف سے دل صاف کر لیا ہو؟ تھانے دار صاحب، دلوں کے حال تو خدا ہی جانتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے وہ لوگ بھی اس جھگڑے کو بھلا بیٹھے ہیں، ورنہ اتنے مہینوں میں کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ضرور دیکھنے سننے میں آتا۔ ڈاکوؤں کی واردات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بھائی، میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کہی۔ ڈاکوؤں والی کارروائی کے پیچھے مہر خاندان کا ہاتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے تھانے دار صاحب۔ سچ پوچھیں تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اگر رانی ڈاکوؤں کے قبضے سے نہ لائی گئی تو میں اللہ بخش سے آنکھ کیسے ملاؤں گا؟ رانی کا نکاح تو عارف سے ہوا تھا، مگر اللہ بخش نے بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بات کرتے کرتے وہ رو پڑا۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، خدا بخش، میں تمہارے مقتول بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں تمہاری بہو کو ضرور ڈاکوؤں کے قبضے سے نکال لاؤں گا۔ تمہیں اپنے بڑے بھائی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے پڑے گا۔ پھر میں نے اس کی دل گرفتگی کم کرنے کی خاطر قدرے شگفتہ انداز میں کہا، ویسے تم دونوں بھائیوں کے ناموں میں بڑی مماثلت ہے۔ یہ دونوں نام ہم وزن اور ہم معنی ہیں، اللہ بخش، خدا بخش۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولا، میرے ابا مرحوم کہا کرتے تھے، اس کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزیں اسی قادر مطلق کی ہیں، لہٰذا ان کے نام کے انتخاب کے سلسلے میں اللہ کے ساتھ تعلق کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک سیدھے سادے ان پڑھ دیہاتی نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ اگر اس نقطے کو ہم ذہن نشین کر لیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کی ڈوری کو قائم اور سلامت رہنا چاہیے۔ میں نے خدا بخش کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور تشفی آمیز انداز میں کہا، خدا بخش، حوصلہ کرو۔ اگر تم ہی ہوش و حواس کھو بیٹھے تو تمہاری بیوی کو کون سنبھالے گا؟ جوان بیٹے کی موت نے ماں کے سینے پر قیامت برپا کی ہوگی۔ ایک بار پھر اس کا گلا رند گیا۔ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا، نصیبہ کو ہوش ہی کہاں ہے؟ جیسے ہی ہوش میں آتی ہے کبھی رانی کو پکارتی ہے، کبھی عارف کو، پھر سینہ کبھی کرتے ہوئے دوبارہ غشی میں چلی جاتی ہے۔ میں اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولا، تم خود پہ قابو رکھو۔ مجھے قانونی کارروائی کے لیے 2 راستے مل گئے ہیں۔ انشاءاللہ انہی راستوں پر چل کر بہت جلد منزل کو پہنچ جاؤں گا۔ کون سے 2 راستے؟ ایک تو مہر مشتاق، دوسرا بشارت اور الیاس۔ تھانے دار صاحب، آپ اپنے کام کو بہتر جانتے ہیں، میں کسی کو الزام نہیں دوں گا۔
بھائی خدا بخش، پولیس کی تفتیش کی گاڑی جس ایندھن سے چلتی ہے اس کا نام شک ہے۔ اس واردات کے حوالے سے بشارت اور الیاس مشکوک ہیں، لیکن سلطان پورے کا رہائشی مہر مشتاق اور بھی زیادہ مشکوک ہے، کیونکہ سب لوگوں کے بیان کے مطابق ڈاکو واردات کے بعد جنوب کی سمت میں فرار ہوئے تھے، اور تم جانتے ہی ہو جنوب کی سمت میں جنگل کے پار سلطان پورہ کا علاقہ ہے۔ میں اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کو جو پارٹی میں نے ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کو بھیجی تھی وہ واپس آ چکی تھی۔ انہوں نے جنگل کے جنوبی حصے کو کھنگال ڈالا، لیکن ڈاکوؤں کے کسی گروہ کا سراغ لگانے میں ناکام رہے۔ میں نے ایک ASI کو تھانے سے روانہ کیا۔ اسے سب سے پہلے علاقے کے SP کو واردات کی اطلاع دینے جانا تھا۔ اس کے بعد اس نے چک 32 پہنچ کر رانی کے گھر والوں کو اس واقعے کی خبر دینی تھی۔ اس کے بعد اس نے الیاس اور بشارت کی سنگن لینی تھی۔ اسے روانہ کرنے کے بعد میں نے 2 کانسٹیبلز کو سادہ کپڑوں میں سلطان پورے میں مہر مشتاق کی سرگرمیوں پہ نظر رکھنے کو بھیج دیا اور کہا جیسے ہی کوئی غیر معمولی بات نظر آئے فوراً تھانے آ کر اطلاع کریں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کھوجی کو بلوایا۔ میں نے کہا بابا دینا، تمہیں پتہ تو چل ہی گیا ہوگا، پچھلی رات ادھر جنگل میں ایک واردات ہو گئی ہے۔ جی سرکار، میں نے اس واقعے کا سنا ہے۔ ڈاکوؤں نے ایک بارات پہ ہلہ بول کر بڑی تباہی مچائی ہے، جاتے جاتے دلہن کو بھی لے گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک سنا ہے بابا دینا، ہمیں ڈاکوؤں کے گروہ کا سراغ لگانا ہے تاکہ دلہن کو ان کے قبضے سے چھڑا سکیں۔ تم 10 منٹ میں تیار ہو کر ہمارے ساتھ چلو تاکہ ڈاکوؤں کا کھرا ملے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے ہیں۔ ہم لگ بھگ 8 بجے گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے سے روانہ ہوئے۔ اس دن موسم خوشگوار کی بجائے کچھ ٹھنڈا ہی تھا۔ جائے وقوعہ پر پہنچنے کے بعد میں ضابطے کی کارروائی میں لگ گیا۔ اس دوران بابا دین مسلسل مصروف عمل رہا۔ جنگل کی زمین پر اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا ملک صاحب، یہاں سے 12 گھڑ سوار جنگل میں داخل ہوئے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا 12 گھڑ سوار؟ باراتیوں کا بتانا ہے کہ 6 لوگ تھے۔ جناب، گھوڑوں کے کھرے دیکھ کر جو مجھے سمجھ میں آیا میں وہی بول رہا ہوں، یقین کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس مقام سے 12 گھڑ سواروں کی 2 ٹولیاں بن گئی ہیں۔ 6 گھڑ سوار ایک طرف گئے ہیں، باقی 6 گھڑ سوار دوسری طرف۔ بات ختم کر کے اس نے دونوں طرف کی نشاندہی کر دی۔ مجھے یاد آیا گزشتہ رات میں نے 6 افراد پر مشتمل ایک گھڑ سوار پارٹی کو ڈاکوؤں کی تلاش میں روانہ کیا تھا۔ انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ جائے وقوعہ سے جنوب کی سمت جنگل میں داخل ہوں۔ ان 6 گھڑ سوار افراد میں 4 تو میرے عملے کے ارکان تھے، باقی 2 باراتی رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ یقیناً کھوجی بابا نے جو 6 گھڑ سواروں کا سراغ لگایا تھا ان میں ایک پولیس کی پارٹی تھی۔ میں نے کہا بابا دینا، دوسری طرف جانے والے گھڑ سواروں کے بارے میں بتاؤ۔ جناب، دوسری پارٹی میں شامل 6 گھوڑوں پر 8 افراد سوار تھے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ 4 گھوڑوں پر ایک ایک سوار تھا اور 2 گھوڑوں پر 2 گھوڑوں کے سموں کا دباؤ اور دباؤ کے نتیجے میں زمین پر بننے والا پھیلا ہوا کھرا اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ سرکار، میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دے رہا۔ میں اس سے پہلے بھی بابا دین محمد کی مہارت اور تجربے کو آزما چکا تھا۔ آج تو اس نے میری سوچ میں ہلچل ہی مچا دی تھی۔ بارات پر شب خون مارنے کے بعد ڈاکو اپنے ساتھ دلہن اور ایک صندوق لے گئے تھے۔ ظاہر ہے دلہن اور صندوق کو انہوں نے گھوڑوں پر ہی لادا ہوگا۔ اس کا وزن کم و بیش 2 افراد جتنا ہوگا۔ یقیناً 2 گھوڑوں پر اس وزن کو تقسیم کر کے لادا گیا ہوگا۔ ایک گھڑ سوار ڈاکو نے دلہن کو سنبھالا ہوگا، دوسرے نے قیمتی ملبوسات اور زیورات والے صندوق کو۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو کھوجی دین محمد 100% درست نتیجہ بتا رہا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا بابا دینا، ہم اس کھرے کا تعاقب کریں گے جس میں 6 گھوڑوں پر 8 افراد سوار تھے۔ دین محمد نے کوئی سوال نہ کیا اور اپنے کام میں جٹ گیا۔
ہم لگ بھگ آدھے گھنٹے تک جنگل میں جنوب کی سمت بڑھتے رہے۔ اس دوران ہم کبھی گھوڑوں پر سوار ہو جاتے اور کبھی گھوڑوں کی لگام تھام کر اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے۔ دین محمد ہم سے چند قدم آگے ہماری رہنمائی کرتا ہوا چل رہا تھا۔ میں اور میرا کانسٹیبل اس کی ہدایت اور مشورے کے مطابق رکتے اور آگے بڑھتے تھے۔ جنگل میں کوئی نصف میل کے اندر آنے کے بعد دین محمد نے رک کر کہا، اس مقام پر گھڑ سواروں نے قیام کیا ہے۔ یہاں گھوڑوں کے کھرے کے علاوہ 7 بندوں کا کھرا بھی دیکھ رہا ہوں۔ ان میں ایک کھرا ایک عورت کا ہے۔ بابا، تم جن 6 مردوں اور ایک عورت کے کھرے کی بات کر رہے ہو وہ 7 اب یہاں موجود نہیں ہیں۔ ذرا پتہ چلاؤ وہ یہاں سے آگے کس طرف گئے ہیں۔ کھوجی کے ماہرانہ تجزیے سے ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے رانی سمیت کچھ وقت اس مقام پر گزارا تھا، پھر واپسی کی راہ لی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ایسی سوچ آئی کہ میں اچھل پڑا۔ میں نے کہا، دین محمد، جس مقام پر تم نے 6 مردوں اور ایک عورت کا کھرا نکالا ہے، کیا اس میں کسی افراتفری کا اندازہ ہوتا ہے یا یہاں قیام کے دوران ان میں صلح صفائی ہی نظر آ رہی ہے؟ 6 ڈاکو ایک دلہن کو بھری بارات سے اٹھا کر لے آئے تھے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ رانی اس زیادتی کے خلاف مزاحمت نہ کرتی۔ اس نے خود کو چھڑانے اور ڈاکوؤں کے چنگل سے نکلنے کے لیے تھوڑی بہت جد و جہد تو کی ہوگی، لیکن کھوجی کے جواب نے میرے تمام اندازوں کی نفی کر دی۔ وہ بولا، جناب، میرا ہنر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس جگہ پر قیام کرنے والے 7 افراد میں کسی قسم کی چھینا جھپٹی یا کھینچا تانی نہیں ہوئی۔ وہ لوگ امن و امان سے یہاں رکے، پھر آگے بڑھ گئے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ دلہن راضی خوشی ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہوئی ہے؟ جناب، میں تو اپنے تجربے کی روشنی میں کھرے کے نتائج بتا رہا ہوں۔ کھوجی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ رہ رہ کر اس واقعے کے مختلف پہلو میری سوچ میں اجاگر ہو رہے تھے۔ ڈاکوؤں کی نپی تلی لمحاتی کارروائی، دلہا کا قتل، قیمتی سامان سمیت دلہن کا اغوا اور ڈاکوؤں کا محض ان افراد کو زخمی کر کے ناکارہ کرنا جو مسلح تھے اور رکاوٹ بن سکتے تھے۔ کیا ڈاکوؤں نے دلہن کے ایما پر اسے اغوا کیا تھا؟ یہ ایک خطرناک سوال تھا۔ اگر ایسا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دلہن رانی عارف کی منکوحہ بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی، وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ غالباً اسی شخص نے ڈاکوؤں کی مدد سے اسے اغوا کر لیا تھا اور اس انداز میں اغوا کیا تھا کہ اس علاقے کی ایک خون ریز تاریخ مرتب ہو گئی تھی۔ ڈاکو بہت ہی شاطر اور چالاک تھے۔ یقیناً وہ جانتے تھے کہ پولیس کسی کھوجی کی مدد سے ان کا کھرا نکال سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے پہلے ایک راستہ اختیار کیا، پھر واپس پلٹ کر دوسرا راستہ۔ چلتے چلتے ہم جنگل میں ایک متروک کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ کھوجی دین محمد نے کہا، جناب، یہاں بھی ان لوگوں نے کچھ وقت گزارا ہے۔ ہم گھوڑوں سے اتر آئے اور ادھر ادھر گھوم کر اس مقام کا جائزہ لینے لگے۔ یہ اس جنگل کا تقریباً آخری حصہ تھا۔ یہاں سے اگر شمال کی سمت میں سفر جاری رکھا جاتا تو لگ بھگ 5 میل کے بعد شام کوٹ کا گاؤں آ جاتا۔ سوچنے کے عمل کے دوران ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش بالآخر نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ مجھے ایک جستی صندوق مل گیا۔ یہ صندوق گھنے درختوں کے درمیان کھلا پڑا تھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ صندوق کا تالا توڑ کر اس کا سامان نکالا گیا ہے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ وہی جستی صندوق تھا جسے بارات سے دلہن کے ساتھ ہی اڑا لیا گیا تھا۔ غالباً صندوق کا سامان نکال کر ایک پوٹلی بنا لی گئی ہوگی۔ کھوجی دین محمد بولا، یہاں سے گھڑ سوار 2 الگ الگ سمتوں میں روانہ ہو گئے ہیں۔ 5 گھوڑوں کے سم واپس جنگل کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں اور ایک گھوڑا جس پر 2 لوگ سوار ہیں وہ شمال کی سمت میں جا رہا ہے۔ اب کس طرف چلنے کا حکم ہے سرکار؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ شمال کی سمت کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ کھیتوں کے درمیان میں تنگ کچا راستہ شام کوٹ کی طرف جاتا تھا، جبکہ دوسری طرف گھنے جنگل کا وہی راستہ تھا جس سے نکل کر ہم یہاں تک پہنچے تھے۔
میں نے کہا پہلے جنگل کو چیک کر لیتے ہیں، پھر شمالی راستے کو دیکھ لیں گے۔ کھوجی اپنا کام کرنے لگا لیکن ساتھ ساتھ آسمان کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ بولا، اللہ خیر کرے، اس وقت بارش نہیں ہونی چاہیے ورنہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس وقت ہم گھنے جنگل میں موجود تھے، لیکن جتنے حصے سے آسمان نظر آ رہا تھا وہ سارا کا سارا بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ گلابی جاڑے کا آغاز تھا۔ اس میں ہر دوسرے تیسرے روز ایک آدھ بارش ہو جایا کرتی تھی۔ اس وقت میں دل سے بارش کی مخالفت میں دعا کر رہا تھا۔ صبح جب ہم تھانے سے روانہ ہوئے تھے تو مطلع بالکل صاف تھا۔ میں نے کھوجی دین محمد کو کہا، بابا جو کچھ کرنا ہے جلدی کر لو، موسم کے تیور تو تم دیکھ ہی رہے ہو، ایسا نہ ہو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ کھوجی پرجوش لہجے میں کہا، جناب میں نے 5 گھوڑوں کے سموں کا کھرا نکال لیا ہے، وہ لوگ اسی راستے پر چلتے ہوئے مغرب کی طرف گئے ہیں۔ کھوجی کا یہ انکشاف پہلے انکشاف سے زیادہ خطرناک تھا۔ مغرب کی جانب چک 32 تھا۔ یہ وہ گاؤں تھا جہاں سے آج شام رانی نام کی دلہن رخصت ہوئی تھی۔ میرے چونکنے کا سبب یہ تھا کہ بشارت اور اس کا باپ الیاس چک 32 کا رہنے والا ہی تھا۔ مقتول دلہا عارف کے باپ خدا بخش کا بیان میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس نے کہا تھا رانی کی ماں خدیجہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی الیاس کے بیٹے بشارت سے کرنا چاہتی تھی۔ بشارت بھی رانی کو چاہتا تھا، لیکن رانی کا باپ اللہ بخش اپنے سالے اور اس کے بیٹے کو پسند نہیں کرتا تھا، لہٰذا اس نے بیوی کی مخالفت کے باوجود اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے عارف سے کر دی، جس کے نتیجے میں بشارت اور الیاس وغیرہ نے اس شادی کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ اب ڈاکوؤں کے قدموں کے آثار چک 32 کی طرف بڑھنے لگے تو میرا ذہن منطقی انداز میں الیاس اور اس کے بیٹے بشارت کے بارے میں سوچنے لگا۔ عین اسی وقت بوندا باندی شروع ہو گئی۔ دین محمد بولا، ملک صاحب ڈاکوؤں کا کھرا ہاتھ سے گیا۔ ایک لمحے کی سوچ بچار کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچا کہ ہمیں واپسی کا رخ کرنا چاہیے۔ تھانے پہنچا تو وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ زیادہ تعداد چک 32 سے آنے والوں کی تھی۔ ان سب کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، ڈاکوؤں کا سراغ ملا کہ نہیں؟ میں نے دلہا عارف کے باپ خدا بخش اور دلہن رانی کے باپ اللہ بخش کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ اللہ بخش بولا، تھانے دار صاحب آپ کے علاقے میں یہ کیا قیامت گزر گئی؟ میں اس کی دلی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اظہار افسوس کرتے ہوئے میں نے کہا، اس قیامت کو برپا کرنے کے ذمہ دار افراد کو میں جس قیامت سے گزاروں گا اسے دنیا دیکھے گی۔ آپ لوگ حوصلہ رکھیں، میں گزرے ہوئے وقت کو پیچھے تو نہیں لا سکتا، البتہ ڈاکوؤں کی گرفتاری اور دلہن کی بازیابی کے لیے حتی المقدور کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے انہیں دن بھر کی بھاگ دوڑ کے نتائج سے آگاہ کیا۔ ساری بات سننے کے بعد اللہ بخش نے کہا، یہ تو بہت ہی الجھی ہوئی بات ہے جناب۔ 2 ڈاکو کھیتوں کی جانب بڑھ گئے، باقی ڈاکو چک 32 کی طرف چلے گئے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ میری رانی کو کہاں لے گئے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو اب تمہارے تعاون سے ہی پتہ چل سکتا ہے اللہ بخش۔ وہ جلدی سے بولا، میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ میں نے چند لمحے گہری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر کہا، دیکھو بھائی یہ تو ظاہر ہے ڈاکوؤں کی یہ کارروائی کسی بھیانک انتقام کا نتیجہ ہے۔ ڈاکوؤں نے دلہا کو قتل کر دیا، دلہن کو اٹھا لیا، زیورات والا صندوق لے گئے، جن کے پاس اسلحہ تھا ان کو بھی زخمی کر دیا، لیکن بارات کو نہیں لوٹا۔ بارات میں شامل مہمان عورتوں نے زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ جہاں تک میں نے ڈاکوؤں کا کھرا اٹھوایا ہے اس کے مطابق دلہن رانی کو یا تو شام کوٹ کی طرف لے جایا گیا ہے یا اسے دوبارہ چک 32 پہنچا دیا گیا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ، ان 2 جگہوں پر تم لوگوں کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ اللہ بخش کہنے لگا، شام کوٹ میں تو ہماری ایک ہی رشتہ دار رہتی ہے، میری چھوٹی سالی سلمہ۔ وہ بیچاری بیوہ ہے، اپنے جھلے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ہمارے بہت خوشگوار تعلقات ہیں، اس کی طرف سے دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو بڑی دھوم دھام سے شادی کی تقریبوں میں شریک تھی،
8 دن سے ہمارے گھر ہی ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ میری بیٹی رانی سے بڑی محبت کرتی ہے، اسی لیے رانی کی ضد پر اسے سسرال پہنچانے ساتھ آ گئی تھی۔ میں نے کہا، میں کل رات تمہاری سالی سلمیٰ سے مل چکا ہوں۔ وہ رانی کو پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے بہت پریشان ہے، خاصی سمجھدار عورت ہے۔ اس کی دکھائی ہوئی راہ پر میں نے چند قدم بھی بڑھائے ہیں، لیکن تازہ ترین حالات سے لگتا ہے کہ سلمیٰ کی فراہم کردہ معلومات سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ خدا بخش چونک کر بولا، تھانے دار صاحب، سلمیٰ تو میرے گھر میں تھی، آپ کی اس سے ملاقات ہوئی، آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اس نے آپ کو کیا راہ سجھائی ہے؟ میں نے کہا، مہر مشتاق اور عارف کے درمیان جھگڑے والی بات مجھے سلمیٰ نے ہی بتائی تھی، لیکن اب تفتیش اور کھوجی کی کھوج کے بعد جو حالات سامنے آئے ہیں، ان کے حساب سے ڈاکوؤں نے چک 32 کا رخ کیا ہے، یا پھر وہ شام کوٹ کی طرف گئے ہیں۔ اگر اچانک بارش نہ ہو جاتی تو دلہن کا سراغ لگانا بالکل مشکل نہ تھا۔ اللہ بخش ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کا مطلب ہے اب میری بیٹی کا سراغ نہیں مل سکتا؟ میں نے جواب دیا، ایسی مایوسی والی کوئی بات نہیں، تمہاری بیٹی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سراغ تو اب اور واضح ہو گیا ہے۔ اگر ہم چک 32 پر توجہ دیں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ بخش اچھل پڑا، بھلا رانی کو بارات میں سے اغوا کر کے کوئی چک 32 تک کیوں پہنچائے گا؟ چک 32 میں مجھ سے ایسی بھیانک دشمنی کون کرے گا؟ یہ تو تم ہی بتاؤ گے اللہ بخش۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس واردات کے پیچھے بشارت یا الیاس کا ہاتھ ہو۔ بولو، اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کچھ دیر حیرت اور الجھن سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، یہ سچ ہے کہ میں ان باپ بیٹے کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے جب خدیجہ نے رانی اور بشارت کے رشتے کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ خدیجہ کافی دن مجھ سے ناراض رہی۔ ظاہر ہے الیاس کو بھی میرے فیصلے سے تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن اس نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمارے درمیان پہلے بھی الیک سلیک نہیں تھی، اس لیے مجھے اس کی ناراضگی کا پتہ نہیں۔ الیاس کا غصہ اور ناراضگی اپنی جگہ، لیکن میرا خیال ہے رشتے کی معمولی سی نا پر الیاس یا بشارت اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ میرے ذہن میں ایک پھانس سی تھی، اسی کے زیر اثر میں نے کریدنا جاری رکھا اور کہا، میرا اندازہ ہے اللہ بخش، رانی کے رشتے سے انکار کی وجہ سے الیاس کی بجائے بشارت کو زیادہ تکلیف پہنچی ہوگی۔ اللہ بخش جزبز ہو کر بولا، میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ مجھے پتہ چلا ہے بشارت تمہاری بیٹی رانی کو پسند کرتا تھا۔ اللہ بخش پھٹ پڑا، اس اوباش کا کیا ہے؟ وہ تو پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھتا ہے، اسے پسند کرنا تو نہیں کہتے۔ ایسی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے ہی میں بشارت سے نفرت کرتا ہوں۔ بیٹی کا رشتہ دینا تو دور کی بات، میں ان باپ بیٹے کی شکل بھی دیکھنے کا روادار نہیں۔ میں نے نہایت محتاط الفاظ میں ایک حساس سوال کیا، میری بات کا برا نہیں منانا اللہ بخش، میں یہ اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری بیوی کی خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی بھتیجے سے کرے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے رانی سے بھی بات چیت ہوتی ہوگی۔ کیا رانی بھی بشارت کو پسند کرتی تھی؟ وہ پہلے کچھ ہراساں ہوا، پھر بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور پھر بشارت کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں نے اس کے دعوے کو چیلنج نہیں کیا، اس وقت وہ غم و اندوہ کی لپیٹ میں تھا۔ ویسے بھی میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اولاد کے اس نوعیت کے معاملات کے بارے میں اکثر والدین غلط اندازے لگاتے ہیں۔ پھر میں نے بات چیت کے زاویے کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے کہا، اللہ بخش، حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ الیاس اور بشارت کو اچھی طرح چیک کیا جائے۔ وہ روحانسا ہو کر بولا، آپ چاہے جس کو چیک کریں، لیکن خدارا کسی طرح میری رانی مجھے واپس لا دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہ کرو اللہ بخش، بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرا لوں گا۔ تم واپس جاؤ اور اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھو۔ اگر تمہیں بشارت یا الیاس کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ اور خدا بخش، میں تمہیں بھی یقین دلاتا ہوں
تمہارے جوان جہان بیٹے کا قاتل جہاں بھی ہوگا جلد میری گرفت میں ہوگا۔ ان لوگوں کو رخصت کرنے کے بعد میں نے ASI ظاہر علی کو بلوایا۔ وہ میری ہدایت پر چک 32 گیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ الیاس اپنے گھر میں موجود تھا، مگر بشارت پچھلے 2 دن سے چک میں کہیں نہیں دیکھا گیا۔ اس نے مختلف لوگوں سے بشارت کے بارے میں پوچھا ہے۔ لوگوں کے مطابق 10 اکتوبر کے بعد بشارت کو کسی نے نہیں دیکھا، البتہ آج دوپہر وہ اپنے گاؤں میں نظر آیا ہے۔ یہ بات بڑی چونکا دینے والی تھی۔ 10 اکتوبر وہی تاریخ تھی جب چک 32 میں عارف اور رانی کا نکاح ہوا تھا۔ عین رانی کی شادی والے روز بشارت کا کہیں جانا ذہن میں بہت سے سوالوں کو جنم دیتا تھا۔ سلطان پورہ کی طرف میں نے جن کانسٹیبلز کو بھیجا تھا ان کی طرف سے اچھی بری کوئی خبر موصول نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح ہسپتال سے مقتول عارف کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی۔ ضروری کارروائی کے بعد میں نے دلہا کی لاش ورثہ کے حوالے کر دی۔ لاش وہاں پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ میں حوالدار خیبر خان کے ساتھ چک 32 روانہ ہو گیا۔ الیاس کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ اس وقت الیاس اپنے گھر میں موجود تھا۔ اس نے ہمیں اپنے گھر کی کشادہ بیٹھک میں بٹھایا۔ بیٹھک کی سجاوٹ اور سامان سے اندازہ ہوتا تھا کہ الیاس ایک کھاتا پیتا خوشحال شخص تھا۔ بیٹھک میں منقش کرسیوں کے علاوہ ایک صوفہ سیٹ بھی موجود تھا۔ دیواروں پر خاندان کے بزرگوں کی فریم شدہ تصاویر تھیں۔ ایک دیوار پر کسی شیر کی کھال کو پھیلا کر لٹکایا گیا تھا، جس کے نیچے 2 شکاری رائفلیں ضرب کا نشان بنا رہی تھیں۔ ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے، لہٰذا الیاس کے ماتھے پر شکنیں آ گئیں۔ وہ ہمیں بیٹھک میں تو لے آیا، لیکن اس کے چہرے پر سوالات تھے۔ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ چک 84، چک 32، سلطان پورہ اور شام کوٹ میرے تھانے کی حدود میں آتے ہیں۔ وہ بولا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کا جملہ مجھے بالکل کھوکھلا لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، الیاس، ممکن ہے اس ملاقات کے آخر میں تمہیں اپنے بیان کو تبدیل کرنا پڑے۔ اس نے چونک کر کہا، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، جب تمہیں ہماری آمد کی غرض پتہ چلے گی تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، ملک صاحب، آپ بہت الجھی ہوئی اور ڈرانے والی بات کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جمائے رکھی اور کہا، الجھی ہوئی بات کی وضاحت تو میں کر دوں گا، لیکن تم نے اگر کوئی غلط بات نہیں کی تو مجھ سے ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ میں سختی سے مجرموں سے برتتا ہوں، شریف لوگوں کے ساتھ میں محبت اور نرمی کرتا ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی تھانے آ جائے تو اسے احترام سے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی پیش کرتا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کہے، پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، میں چائے پانی کا بندوبست کرتا ہوں، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ میں نے کہا، اس بندوبست کی کوئی ضرورت نہیں الیاس، ہم یہاں خاطر تواضع کرانے نہیں بلکہ 2 ٹوک بات کرنے آئے ہیں، لہٰذا چپ چاپ بیٹھو اور جو سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ وہ جہاں سے اٹھا تھا کھٹاک سے وہیں بیٹھ گیا، پھر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کچھ برہمی سے بولا، جی فرمائیں تھانے دار صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے نہایت مختصر، مؤثر اور پائیدار الفاظ میں اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کر دیا۔ میری بات سن کے وہ بھڑک اٹھا، آپ ہمیں اس واردات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ میں نے تھانے داروں والے انداز میں کہا، میں نے تو وہ حقیقت بیان کی ہے جس کی سمت حالات اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ بخش اور تمہارے درمیان پائے جانے والی رنجش کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ پھر رانی کے رشتے سے انکار کے بعد تو اللہ بخش کے لیے تمہارے دل میں نفرت اور بھی بڑھ گئی ہوگی۔ وہ بڑے تیش سے بولا، سب بکواس ہے، انکار تو تب ہوتا اگر میں اس گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جاتا۔ وہ تو میری معصوم بہن کی خواہش تھی جسے اس سنگدل شخص نے اپنے قدموں میں رون ڈالا۔ اب آپ خواہ مخواہ مجھے اور میرے بیٹے کو ایک جھوٹے کیس میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عارف کے قتل یا رانی کے اغوا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔
اللہ بخش سے 100 اختلاف صحیح، لیکن مجھے اس واقعے کا دلی افسوس ہے۔ آخر یہ میری بہن کی بیٹی کا معاملہ ہے۔ میری تو خواہش ہے رانی جلد از جلد مل جائے۔ بشارت اسی سلسلے میں گھر سے نکلا ہوا ہے۔ الیاس کے آخری جملے نے مجھے اچھلنے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے تیزی سے کہا، بشارت کہاں گیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا نا، وہ رانی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ کدھر؟ کدھر کے بارے میں تو میں نہیں جانتا۔ وہ 11 اکتوبر کی دوپہر کو یہاں سے گیا تھا۔ آج 12 تاریخ ہے۔ اسے گئے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اب تو مجھے اس کی طرف سے بھی فکر لگ گئی ہے۔ وہ کل گلے میں بندوق لٹکا کر گھوڑے پہ سوار ہو کر نکلا تھا۔ اللہ اسے محفوظ رکھے۔ ASI نے مجھے بشارت کے بارے میں جو رپورٹ دی تھی، اس کے مطابق وہ 10 اکتوبر کی صبح چک بتی سے نکلا تھا۔ اس کے بعد 11 اکتوبر کی دوپہر اسے دیکھا گیا اور اس کے بعد سے وہ اب تک غائب تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ الیاس مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، الیاس، تمہارے بیان کے مطابق وہ گزشتہ روز رانی کو ڈھونڈنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا ہے۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھا؟ میری معلومات کے مطابق 10 اکتوبر کی صبح وہ چک بتی سے نکلا تھا۔ اس کے بعد اس کی واپسی 11 اکتوبر کو ہوئی۔ اس دوران وہ چک سے باہر کیوں تھا؟ وہ ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے بولا، اوہ، آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ وہ اقبال نگر گیا تھا ایک دن کے لیے۔ وہاں میری بڑی بیٹی رہتی ہے۔ بہن سے ملنے کے بعد وہ کل واپس آیا تو اسے بارات کو پیش آنے والے واقعے کی خبر ہوئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، ابا، رشتہ جڑنا اور ٹوٹنا نصیب کی بات ہے۔ رانی کی شادی مجھ سے نہیں ہوئی تو کیا ہوا، وہ میری پھپھی کی بیٹی تو ہے نا۔ ڈاکو اسے زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں تو میں چوڑیاں پہن کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ کا اور پھپھا کا جو جھگڑا ہے بعد میں نمٹاتے رہنا، میں تو چلا۔ الیاس نے بشارت کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا، اگر وہ حقیقت تھا تو واقعی اس نوجوان کا جذبہ قابل ستائش تھا۔ میں چند لمحے کھوجتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر کہا، الیاس، تم یہ نہ سمجھنا میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پہ یقین کر لوں گا۔ میں اقبال نگر جا کر اس بات کی تصدیق ضرور کروں گا کہ تمہارا بیٹا وہاں اپنی بہن سے ملنے گیا تھا یا نہیں۔ تم اپنی بیٹی اور داماد کا نام اور پتہ مجھے بتاؤ۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میری مطلوبہ معلومات مجھے فراہم کر دیں۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور وارننگ کے انداز میں کہا، جب تک تمہاری بھانجی رانی بازیاب نہیں ہو جاتی، تم چک بتی سے باہر نہیں جانا، اور جب وہ تمہارا غیرت مند بیٹا اپنی مہم سے آ جائے تو اسے ساتھ لے کر تھانے ضرور آنا۔ میں بھی تمہارے بہادر سپوت سے مل لوں گا، اس کا بیان بھی قلم بند کرنا ہے۔ اس نے میری تاکید ماننے کا وعدہ کیا تو میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ حوالدار بولا، ملک صاحب، اب کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، اقبال نگر۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ہم چک سے نکل کر اس کچے پکے راستے پر پہنچ گئے جو وہاں سے اقبال نگر کو جاتا تھا۔ چک 32 اور اقبال نگر میں کم و بیش 15 میل کا فاصلہ تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم تانگے پر بیٹھ کر اقبال نگر جا رہے تھے۔ میں سیدھا اس علاقے کے تھانے پہنچا اور وہاں کے انچارج کو پوری تفصیل کے ساتھ صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھانہ انچارج اسلم راجپوت میرا شناسا تھا۔ کہنے لگا، ڈاکوؤں والی واردات کے بارے میں SP آفس سے سنگن تو ملی تھی، مگر تفصیل آپ نے بتائی ہے۔ بہرحال آپ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک ہوشیار اہلکار سے آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل کروا لیتا ہوں۔ اس طرح ان لوگوں کو یہ شک بھی نہیں ہوگا کہ دوسرے علاقے کا تھانے دار ان کے بارے میں تفتیش کرتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ اس نے ایک قابل اہلکار کو ضروری ہدایت دے کر بشارت کی بہن کے گھر روانہ کر دیا، پھر ہمارے لیے دوپہر کے کھانے کا بندوبست کرنے لگ گیا۔ جب تک ہم کھانے سے فارغ ہوتے، اسلم راجپوت کا بھیجا ہوا بندہ ضروری معلومات حاصل کر کے واپس آ گیا۔ اس کی فراہم کردہ اطلاعات انتہائی چونکا دینے والی اور سنسنی خیز تھی۔ بشارت نے پچھلے 1 ماہ سے اقبال نگر کی زمین پر قدم نہیں رکھا تھا۔ اسلم راجپوت بولا، ملک صاحب، مجھے یقین ہے اس بشارت کا اس واردات سے گہرا تعلق ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا، لگ تو مجھے بھی یہی رہا تھا،
اور اب اس کا جھوٹ پکڑے جانے کے بعد میرا شک یقین میں بدل گیا ہے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ہم واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ میرے حوالدار خیبر خان کا اصرار تھا کہ ہمیں اسی وقت چک 32 جا کر الیاس کو اس کے جھوٹ پر جوتے لگانے چاہیے، لیکن میں قدرے مختلف انداز میں سوچ رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ الیاس اپنے بیٹے کے جھوٹ سے واقف نہیں تھا۔ بشارت نے باپ کو یہی بتایا ہوگا کہ وہ اقبال نگر اپنی بہن کے گھر جا رہا ہے، لہٰذا کچھ ہی دیر بعد ہم چک 32 پہنچے۔ میں نے بڑے دوستانہ انداز میں الیاس کو بتایا کہ اقبال نگر سے تصدیق ہو گئی ہے، اس کا بیٹا بشارت واقعی اپنی بہن کے گھر گیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے کہا، دیکھو نا الیاس، تم تو اچھے بھلے سیانے آدمی ہو، ہم پولیس والے کسی بات کو پرکھے بغیر سچ نہیں مان سکتے، قانون کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، ہمیں کاغذی خانہ پوری بھی تو کرنی ہوتی ہے، اور پھر اوپر جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ وہ بالکل میری باتوں میں آ گیا اور بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھ سکتا ہوں، آپ ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ میری تو دلی خواہش ہے کہ رانی جلد سے جلد مل جائے، اسے بشارت ڈھونڈے یا پولیس، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا الیاس، جب بشارت واپس آ جائے تو فوراً اسے میرے پاس لے آنا، ہو سکتا ہے اس نے جو جنگل میں تلاش کی ہے اس سے ہماری تفتیش میں کوئی فائدہ ہی ہو جائے۔ اس نے بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ اس کے گھر سے باہر نکلے تو حوالدار بولا، ملک صاحب، آپ نے زبردست پلاننگ کی ہے۔ تھانے واپس پہنچ کر میں نے 4 اہلکاروں پر مشتمل 3 پولیس پارٹیاں ترتیب دیں اور بشارت کی تلاش میں پورے علاقے میں پھیلا دیں۔ 13 اکتوبر کا پورا دن کسی اچھی خبر کے انتظار میں گزر گیا، لیکن اچھی خبر ہمیں 14 اکتوبر کی صبح ملی۔ حوالدار نے بتایا، ملک صاحب، چک 32 سے الیاس اور اس کا بیٹا بشارت آپ سے ملنے آئے ہیں۔ حوالدار کے انداز سے جوش چھلکتا تھا۔ میں اسے اپنی پلاننگ سے آگاہ کر چکا تھا، لہٰذا کسی بریفنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا، ٹھیک ہے، انہیں میرے پاس بھیج دو۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں باپ بیٹا میرے سامنے بیٹھے تھے۔ حوالدار انہیں کمرے میں پہنچانے کے بعد بشارت کے عقب میں کھڑا ہو گیا تھا۔ الیاس نے بڑے فخریہ انداز میں مجھے اپنے بیٹے کے کارنامے سے آگاہ کیا، جس کے مطابق تلاشِ بسیار کے بعد بالآخر بشارت نے رانی کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ یہ معلومات انکشاف انگیز ہونے کے ساتھ ہی تہلکہ خیز بھی تھیں۔ میں نے اپنی حرکات و سکنات سے کسی قسم کا اضطراب ظاہر نہ ہونے دیا اور گھمبیر لہجے میں بشارت سے پوچھا، رانی اب کہاں ہے؟ وہ توقع کر رہے ہوں گے کہ میں ان سے پوچھوں گا رانی اسے کہاں سے ملی۔ میرے غیر متوقع سوال نے بشارت کو گڑبڑا دیا۔ وہ بولا، وہ اپنے گھر میں ہے، میرا مطلب ہے پھپھو خدیجہ کے پاس ہے۔ میں اس دوران گہری نظر سے بشارت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی عمر کوئی 26 سال کے قریب ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے مکاری نظر آتی تھی۔ اس کی صحت قابل رشک اور انداز لفنگو جیسا تھا۔ وہ بڑی صورت سے آنکھیں گھمانے کا عادی تھا۔ میں نے کہا، برخوردار، ڈاکوؤں کے چنگل سے رانی کو چھڑانے کے لیے تمہیں اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا پڑا ہوگا، تمہیں زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ وہ عیاری سے بولا، نہیں جناب، آپ کی دعا سے میں صحیح سلامت یہاں بیٹھا ہوں۔ ڈاکو بہت ہی بزدل تھے، میں نے ہوائی فائرنگ کر کے انہیں دہشت زدہ کر دیا، جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر فرار ہو گیا۔ میں نے رانی کو گھوڑے پہ بٹھایا اور چک 32 لے آیا۔ پھپھی خدیجہ اور پھپھا اللہ بخش بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا، تم ڈاکوؤں کے پاس سے تو صحیح سلامت لوٹ آئے ہو، لیکن یہاں جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، مجھے امید نہیں اس کے بعد تم سلامت رہ سکو گے، کیونکہ یہاں پر ہوائی نہیں بلکہ اوریجنل چھترول ہوگی۔ الیاس جھنجھلا کر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ آپ کو تو چاہیے بشارت کو انعام دیں۔ مجھے تھانے داری سکھانے کی کوشش مت کرو الیاس، اور خاموش بیٹھو، ورنہ اس بدماش کے ساتھ تم سوکھے رگڑے جاؤ گے۔ بشارت تل ملا کر بولا، آپ نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں نے حوالدار کو اشارہ کیا اور کہا، ابھی بتاتا ہوں۔ میرے بدلے ہوئے تیوروں نے اسے بتا دیا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے،
وہ چوکنا نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے اچانک اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز فرار ہونے والا تھا، مگر عقب میں موجود حوالدار بالکل ہوشیار تھا۔ اس نے پلک جھپکنے میں اسے پکڑ لیا۔ میں نے کڑک کر کہا، یہیں کھڑے کھڑے شرافت سے اپنا جرم اگلو گے یا تمہیں ٹرائل روم کی سیر کرائی جائے؟ وہ منمنا کر بولا، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ میں نے روبدار آواز سے کہا، تم نے جو بھی جھوٹ بولا ہے اسے نبھانا نہیں آیا۔ بتاؤ، 10 اکتوبر کی صبح سے لے کر 11 اکتوبر کی دوپہر تک تم کہاں تھے؟ میں تو جناب اقبال نگر۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، خیبر خان، یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا۔ اب یہ ٹرائل دینے یہاں آ ہی گیا ہے تو ذرا اس کا آڈیشن لے لو۔ یہ ہوائی فائرنگ کر کے ڈاکوؤں کے گروہ کو دہشت زدہ کر کے آیا ہے۔ ذرا بتاؤ اسے اصلی دہشت کسے کہتے ہیں؟ حوالدار معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بشارت کو گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد الیاس اچھلنے لگا۔ وہ غصے سے ایک ہی جملے کی تکرار کر رہا تھا، آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جھوٹ بول کر ہمیں پھنسایا ہے۔ میں نے کہا، زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، جھوٹ میں نے نہیں تیرے بدبخت بیٹے نے بولا ہے۔ یہ مردود 10 اکتوبر کو اقبال نگر نہیں گیا، اس نے تو پچھلے 1 ماہ سے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ آئی سمجھ میں بات؟ میری بات سن کر الیاس کی اکڑ فوں غائب ہو گئی۔ بشارت کی زبان کھلوانے کے لیے حوالدار کو اچھی خاصی محنت کرنا پڑی، لیکن بہرحال اس کی محنت رنگ لے آئی۔ اگلی صبح طلوع ہونے سے پہلے اس نے اپنے کارنامے کا احوال پوری تفصیل سے بیان کر دیا۔ اس لرزہ خیز واردات کا اصل ذمہ دار بشارت ہی تھا۔ اس نے رانی کو حاصل کرنے کے لیے انوکھی راہ اپنائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن سیدھے راستے سے ان کا ملاپ ممکن نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے ایک تیسرے کردار کی مدد سے پورا ڈرامہ رچایا۔ یہ تیسرا کردار رانی کی چھوٹی خالہ اور بشارت کی پھپھی تھی، سلمیٰ۔ سلمیٰ نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، پھر تینوں کے درمیان منصوبہ تیار ہوا۔ اس منصوبے کو نہایت خفیہ رکھا گیا۔ سلمیٰ شام کوٹ میں اپنے جھلے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ شادی کے سلسلے میں وہ 10 دن پہلے ہی چک بتیس آ گئی تھی۔ اس نے آتے ہی گھر کی چابیاں بشارت کو دے دیں کہ وہ 1-2 روز رانی کو وہاں ٹھہرائے، بعد میں اس کی تلاش میں نکلے اور اسے برآمد کر کے سب کے سامنے لے آئے۔ اس کا یہ کارنامہ سب کو متاثر کرے گا۔ اللہ بخش کے دل میں بشارت کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا اور اس طرح رانی اور بشارت ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ رانی کو بارات میں سے نکالنا تھا۔ بشارت نے اس سلسلے میں 5 ڈاکوؤں کی خدمات حاصل کیں، چھٹا وہ خود ان میں شامل ہو گیا۔ ڈاکوؤں کو اس نے 4000 روپے اور زیورات پر راضی کر لیا۔ اس زمانے میں 4000 روپے کی بڑی اہمیت تھی، 1 تولہ سونا 80 روپے کا مل جاتا تھا۔ بشارت کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا، لیکن اس کا اقبال نگر جانے والا جھوٹ پکڑا گیا۔ اس طرح سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ دلہا کا قتل ان کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا، وہ ایک ڈاکو کی جلد بازی سے مارا گیا۔ اس کے اس جرم اور ساری سازش میں رانی اور سلمیٰ برابر کی شریک تھیں۔ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے سلسلے میں اس نے ہماری کوئی رہنمائی نہ کی۔ کچھ عرصے ان پر کیس چلتا رہا، پھر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے انہیں کیا سزا سنائی یہ تو آپ بھی جانتے ہی ہوں گے۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ دلوں میں پسندیدگی کے جذبات رکھنے والوں کو ملاپ کے لیے ایسی منفی راہ نہیں اپنانا چاہیے کہ بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑے، کیونکہ ایسی تاریک راہ میں کوئی میٹھی چھری بڑے غیر محسوس انداز میں اپنا کردار ادا کر کے پچھتاوے کے غار میں پھینک کر چلی جاتی ہے۔ رانی اور بشارت کے معاملے میں سلمیٰ نے میٹھی چھری کا کردار ہی ادا کیا تھا۔